السلام علیکم۔ ہمارے چینل اردو کرن کہانی میں خوش آمدید۔ امی صرف اس بار جانے کی اجازت دیں، وعدہ کرتی ہوں دوبارہ کبھی بھی آپ کو تنگ نہیں کروں گی۔ شمسا بیگم معمول کی طرح کچن میں سب گھر والوں کے لیے ناشتہ بنانے میں مصروف تھی اور حالہ صبح صبح ہی ان کے سر پر جا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ حالہ بیٹا، مجھے پریشان مت کرو، تم جانتی ہو کہ تمہارے بابا کو یہ سب کچھ پسند نہیں ہے، اور ارحم کو پتہ چل گیا تو وہ پورا گھر سر پر اٹھا لے گا۔ ارحم بھائی کو تو چھوڑ ہی دیں، وہ تو پاگل ہے، نفسیاتی انسان ہے، ان کو کیا پتا ان چیزوں کے بارے میں، اور جہاں تک بابا کا سوال ہے تو ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اور میں ویسے بھی رات کو جلدی گھر واپس آ جاؤں گی۔ فضول باتیں مت کرو اور جا کر اپنے کمرے میں کالج کا کام کرو۔ اس بار اگر تم مڈس کے ٹیسٹ میں فیل ہو گئی تو میں تمہیں نانی کا گھر بھی نہیں بھیجوں گی، یہ زیادتی ہے۔ اس کے علاوہ کہ وہ مزید کچھ بولتی، شمسا بیگم نے اسے آنکھیں دکھائیں اور ڈانٹ کر کمرے میں بھیج دیا، مگر وہ بھی اپنے نام کی ایک تھی۔ سکون سے بیٹھنا تو اس نے سیکھا ہی نہیں تھا، اور اس وقت تک اسے چین نہیں ملتا تھا جب تک کہ اپنی بات منوا نہ لیتی۔ وہ چھت پر آ گئی اور چہل قدمی کرنے لگی، جب اچانک ہی اس کی نظر پڑوسیوں کی چھت پر کھڑے شہریار پر پڑی، جو کچھ دن پہلے ہی ان کے محلے میں آیا تھا۔ وہ پوری فیملی کے ساتھ یہاں پر شفٹ ہوا تھا۔ پہلے وہ لوگ امریکہ میں رہتے تھے، وہ بھی اس کی طرح بہت شرارتی تھا۔ کیوں منہ پھلا کر گھوم رہی ہو؟ کیا پھر سے اماں سے عزت افزائی ہوئی ہے؟ اکثر ہی جب وہ بہت زیادہ پریشان ہوتی تھی یا جب گھر کی پابندیوں سے تنگ آ جاتی تھی تو چھت پر آ کر بیٹھ جاتی اور کبھی کبھار شہریار کے سامنے اپنے جلے ہوئے دل کے پھپولے پھوڑتی تھی۔ ادھر شہریار نے سوال کیا اور ادھر وہ شروع ہو گئی۔ قسم سے جینا حرام کیا ہوا ہے ان لوگوں نے۔ کبھی کبھار تو دل کرتا ہے یہاں سے کسی ایسی جگہ پر چلی جاؤں جہاں پر کوئی بھی مجھے تلاش نہ کر پائے۔ کاش میں ایسا کر سکتی، اس نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ کس طرح کی خوفناک باتیں کر رہی ہو؟ اگر ایسا کوئی ارادہ ہے تو پلیز مجھے اپنے پلان کے بارے میں نہ بتانا۔ کل کو تم کہیں غائب ہو گئی تو تمہارے گھر والے مجھ سے آ کر پوچھیں گے۔ اس نے جھٹ سے اپنے کانوں کو ہاتھ لگایا تھا۔ حالہ صاحبہ منہ بنا کر کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کا پھولا ہوا چہرہ اور گال دیکھ کر وہ بے ساختہ مسکرا دیا۔ اچھا مجھے بتاؤ کہ کیا مسئلہ ہے؟ ہو سکتا ہے کہ میں تمہاری مدد کر سکوں۔ یار، میری سب سہیلیاں سپورٹس کلب جا رہی ہیں، مجھے بھی ان کے ساتھ جانا ہے، وہاں پر گیمز کھیلنی ہیں۔ وہ بیڈمنٹن بہت اچھا کھیلتی تھی اور دوستوں کے ساتھ جانے کا تو مزہ ہی الگ تھا۔ ہاں تو اس میں کون سی بڑی بات ہے، چلی جاؤ ان کے ساتھ۔ یہی تو میں تمہیں بتانا چاہ رہی ہوں کہ مجھے اماں جان اجازت ہی نہیں دے رہی، انہیں میری سہیلیوں پر یقین ہی نہیں ہے۔ ارحم کے بچے نے نہ جانے اماں کو میری سہیلیوں کے بارے میں کیا بتایا ہے۔ جیسے ہی وہ ان کا نام سنتی ہیں وہ مجھے ابا کی دھمکیاں دینا شروع کر دیتی ہیں۔ بات کرتے کرتے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تم ان سے چھپ کر بھی تو جا سکتی ہو، مگر میرے پاس گاڑی نہیں ہے، یہ کہہ کر اس نے اپنی گردن جھکا لی۔ اگر تم کہو تو میں تمہیں لے جا سکتا ہوں، لیکن پھر بات یہیں پر ہی ختم ہوگی کہ تم مجھ پر الزام نہیں آنے دو گی۔ مجھے منظور ہے، میں قسم اٹھا کر کہتی ہوں کہ اگر بعد میں میں پکڑی گئی تو میں کسی کے سامنے تمہارا نام نہیں لوں گی، اور اگر میں لے بھی لیتی ہوں تو کون سا میرے گھر والے میری بات پر یقین کریں گے؟ تم بھی مکر جانا۔ وہ یکدم ہی بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہو گئی، بھاگتی ہوئی نیچے گئی تاکہ اپنی کزن کو اطلاع دے سکے۔ اللہ جی آپ کتنے اچھے ہیں، ہمیشہ میری دعائیں سنتے ہیں اور پوری بھی کرتے ہیں۔ وہ دل ہی دل میں شکر ادا کرتی ہوئی ماہی کے کمرے میں داخل ہوئی، جس نے پرانے زمانے کے گانے لگائے ہوئے تھے۔ بیڈ پر اونڈی لیٹی وہ اس وقت پرانی فلموں کی ہیروئن معلوم ہو رہی تھی۔ جس شخص کو دیکھ کے جیتے ہو خود اس کو برا کہہ دیتے ہو۔ کافی تمہیں یاد نہیں رہتا، تم پی کر کیا کہتے ہو،
جیسے ہی گانے کے بول محترمہ کے کانوں میں پڑے، اس نے برا سا منہ بنایا۔ او ہیلو ناکام معشوقہ، جلدی سے اٹھو، تمہارے لیے خوشخبری ہے۔ اس نے بڑی مشکل سے اپنا سر اٹھایا تھا، آنکھیں سوجی ہوئی تھیں جبکہ بال بکھرے ہوئے تھے۔ 2 دن پہلے ہی اس کی اپنے منگیتر کے ساتھ لڑائی ہوئی تھی۔ لڑائی کوئی اتنی بڑی نہیں تھی، مگر وہ حد سے زیادہ جذباتی تھی، ہر بات کو اپنے سر پر سوار کر لیتی۔ ابھی بھی اوور تھنکنگ کر کے اس نے اپنی حالت خراب کر دی تھی۔ کبھی وہ کہتی کہ اگر وہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا تو میں کیا کروں گی، کبھی کہتی کہ میں خود اسے چھوڑ دوں گی، اور کبھی کہتی کہ مجھے اس کے ساتھ رہنا ہے۔ حالہ کا تو دماغ دکھنے لگا تھا اس کی باتوں سے۔ جان چھڑوا کر تو وہ باہر اماں کے پاس اجازت لینے کے لیے گئی تھی، لیکن اماں نے الگ سے دھو کر رکھ دیا تھا۔ کیا مسئلہ ہے؟ مجھے کوئی خوشخبری نہیں چاہیے، میرے لیے صرف ایک ہی خبر کافی ہے کہ اس نے مجھے معاف کر دیا ہے۔ بے وقوف عورت، وہ تم سے ناراض نہیں، اس بار وہ چاہتا ہے کہ تم پہل کرو۔ میں لیڈیز ہوں اور لیڈیز کبھی بھی پہل نہیں کرتی۔ اس نے حالہ کو ناگواری سے گھورا۔ اچھا بتاؤ کہ کیا خوشخبری ہے؟ یار و شہریار نے مجھے کہا ہے کہ وہ مجھے یعنی ہم لوگوں کو میری سہیلی کے گھر لے کر جائے گا۔ گاڑی کا مسئلہ تھا نا، لو مسئلہ حل ہو گیا۔ او میڈم، گاڑی کا نہیں بلکہ گھر والوں کی اجازت کا مسئلہ تھا۔ تو ان کی ٹینشن لیتی ہو، میں سب کچھ مینج کر لوں گی۔ اور گھر میں کیا بولیں گے؟ بولیں گے کہ پڑھنے کے لیے لائبریری جا رہے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے سارے دانتوں کی نمائش کی تو وہ بھی خوشگوار انداز میں مسکرا دی۔ قسم سے میں تو یہاں پر بیٹھ بیٹھ کر پاگل ہو رہی تھی، شکر ہے کہ تم نے کوئی راستہ نکالا۔ قسم سے اس حویلی میں تو میرا دم گھٹتا ہے، میرا بھی دل بند ہونے لگتا ہے۔ شکر کروں گی میری شادی ہوگی اور میں یہاں سے نکل کر کسی ایسی جگہ جاؤں گی جہاں پر میری حکمرانی چلے۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے باتیں کر رہی تھی اور اپنے ہی دھیان میں چلتے جا رہی تھی۔ حویلی میں داخل ہونے والے ارحم کو دیکھ کر حالہ کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ یہ شخص مجھے زہر لگتا ہے، دل تو کرتا ہے کہ اس کو زہر پلا کر مار دوں، لیکن پھر مجھے اپنی ساری زندگی جیل میں گزارنی پڑے گی۔ میں چند دنوں کی خوشی کے لیے اپنی ساری زندگی ضائع نہیں کر سکتی ہوں۔ چپ کرو، آہستہ بولو، ورنہ بھائی سن لیں گے۔ وہ اس سے پہلے کہ اسے خبردار کرتی، بھائی صاحب نے سن لیا تھا۔ مجھے بھی تم کوئی شہد نہیں لگتی ہو، تمہارے بارے میں میرے بھی یہی خیالات ہیں۔ اور ادھر آؤ، کہاں جا رہی ہو؟ میں نے تمہیں کل اپنے کمرے میں آنے کے لیے کہا تھا۔ حالانکہ اب ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے، جس وجہ سے محترم نے اسے کمرے میں بلایا تھا۔ وہ اسے بخوبی واقف تھی۔ اس نے بے ساختہ خوف سے تھوک نکلا، اسی وجہ سے کہتی ہوں کہ بلا وجہ مصیبت کو آواز نہ دیا کرو، خود تو پھنستی ہو، مجھے بھی پھنسواتی ہو۔ ماہی نے اس کے کانوں میں سر گھستے ہوئے کہا، اور تم اس کے ساتھ کیوں گھوم رہی ہو؟ یہ تو خود بھی نہیں پڑتی، تمہیں بھی اپنے جیسا بنا لے گی۔ حالہ نے جس انداز میں ارحم کو دیکھا تھا، لگ رہا تھا کہ وہ واقعی میں اس کی گردن مروڑ دے گی۔ نہیں بھائی، ماہی نے اپنے چہرے پر معصومیت سجا لی۔ سب اسے معصوم سمجھتے تھے، کوئی بھی اسے کچھ نہیں کہتا تھا۔ اگر کوئی مسئلہ ہو جاتا تو سب حالہ کو ہی ڈانٹتے، کیونکہ اس کی شرارتیں گھر سے لے کر محلے کے آخری کونے تک پھیلی ہوئی تھی۔ حالانکہ اب تو اس نے یہ کام چھوڑ دیا تھا، مگر بدنام تو ہو چکی تھی۔ جی بولیں، اس نے آسان کرنے والے انداز میں کہا۔ اپنی ٹون ٹھیک کرو، میں چھوٹا بھائی نہیں ہوں۔ کاش آپ میرے چھوٹے بھائی ہوتے، پھر دیکھتے کہ میں آپ کے ساتھ کیا کرتی، آئیفل ٹاور پر لے جا کر وہاں سے دھکا دے دیتی۔ تمہارے پاس اتنے پیسے ہیں؟ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتا ہوا طنزیہ انداز میں بولا۔ محترم نے اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا تھا۔ سارے پیسے تو وہ انویسٹمنٹ میں لگا چکی تھی۔ اس کی سہیلی نے اس کو چونا لگایا تھا کہ تمہارے پیسے ڈبل ہو جائیں گے۔ اسے جہاں سے بھی پیسے ملے اس نے پکڑ لیے۔ اب تو اس پر اتنا زیادہ ادھار چڑھ گیا تھا جس کے بارے میں سوچ کر ہی اس بیچاری کی حالت خراب ہونے لگتی تھی۔
اور اوپر سے گھر والوں کو بھی پتہ چل گیا تھا۔ دادا نے الگ سے پاس بٹھا کر میٹھا میٹھا ذلیل کیا۔ 3 گھنٹے تک وہ ان کی تقریر سنتی رہی، اور پھر جب وہ ان کے قریب سے اٹھی تو کچھ بھی سننے کے قابل نہ رہی۔ میرے لیپ ٹاپ کا چارجر کہاں پر ہے؟ وہ اس کے سامنے کھڑا اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے اس سے سوال کر رہا تھا۔ مجھے کیا پتا، آپ کی چیزیں ہیں، آپ کو پتا ہوں گی۔ میرا دماغ خراب مت کرو، مجھے پتا ہے کہ وہ چارجر تم نے ہی چھپایا ہے۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں ہے۔ اس بار وہ بھی ڈھیٹ بن گئی تھی، ورنہ ہر بار وہ فوراً ہی اپنی غلطی کا اعتراف کر کے پھنس جاتی تھی۔ اور اگر میں نے وہ چارجر تمہارے کمرے سے نکال دیا تو پھر آپ جو بھی سزا دیں گے مجھے منظور ہوگی۔ اس نے اپنے بال بے ساختہ ہوا میں جھٹکے۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ اسے ڈرا رہا ہے۔ وہ اس کے کمرے کی چیکنگ نہیں کرے گا، لیکن جب حالہ نے اس کو اپنے کمرے میں جاتے ہوئے دیکھا تو اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ ہائے میرے اللہ، یہ تو سچ میں جا رہا ہے، اور اگر اس نے واقعی میں چارجر نکال لیا، میں تو بھری جوانی میں ہی اس کے ہاتھوں ضائع ہو جاؤں گی۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ جلدی سے اس کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ اس کا قد بمشکل 5 فٹ تھا۔ اس کی پھولی ہوئی سانسیں اور لال ہوتا ہوا چہرہ دیکھ کر ارحم نے اپنے بازو باندھ دیے۔ اب کیا ہوا ہے؟ راستے سے ہٹو، مجھے چیک کرنے دو۔ آپ اس طرح سے لڑکیوں کے کمرے میں نہیں جا سکتے، ہماری پرسنل چیزیں ہوتی ہیں۔ جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ کوئی بھی سینس رکھنے والا انسان اپنی پرسنل چیزوں کو یوں کھلے عام بستر پر نہیں رکھتا، اور نہ ہی سامنے رکھ کر نمائش کرواتا ہے۔ تم نے بھی انہیں مناسب جگہ پر ہی رکھا ہوگا، اور فکر مت کرو، میں ایسی جگہوں پر نہیں جاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ پھر سے آگے کی طرف بڑھ گیا۔ پھر بھی آپ کو اس طرح سے ہمارے کمرے میں نہیں جانا چاہیے، ہم لڑکیاں ہیں۔ لگتی تو تم کسی اینگل سے بھی نہیں ہو، لیکن اگر تم کہہ رہی ہو تو میں مان لیتا ہوں۔ اس کے علاوہ تمہارے علم میں اضافے کے لیے ایک اور بات عرض کرتا چلوں، آپ کے لیے بھی یہی رول ہے کہ لڑکوں کے کمرے میں جانے سے گریز کریں۔ جو منہ اٹھا کر تم باسم اور بازل کے کمرے میں گھس جاتی ہو، وہ بھی مجھے صاف نظر آتا ہے۔ اب کی بار وہ اس کو ہاتھوں سے پکڑ کر سائڈ پر کرتا ہوا اس کے کمرے میں داخل ہو گیا۔ پورا کمرہ گندا پڑا تھا، چیزیں ادھر ادھر بکھری ہوئی تھیں۔ وہ اپنے دماغ پر زور ڈالنے لگی۔ آخری بار اس نے ماہی کو کہا تھا کہ وہ اس کا چارجر چھپا دے۔ ماہی کو کہنے سے پہلے اس نے چارجر بیڈ کے نیچے رکھا تھا۔ وہ اس کی الماری کی طرف بڑھنے لگا کہ وہ اس کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ اس کو ڈر لگ رہا تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ ماہی نے چارجر یہاں پر چھپایا ہو۔ اندر میری پرسنل ڈریسز پڑے ہوئے ہیں۔ اب کی بار وہ دان کچکچانے لگا۔ جلدی سے ان کو سنبھالو، میں یہیں پر ہی کھڑا ہوں۔ وہ دوسری طرف منہ پھیر کر کھڑا ہو گیا۔ وہ بھی تو ارحم تھا، اتنی آسانی سے کیسے اس کی جان بخشنے کو تیار ہو سکتا تھا؟ اس کا ارادہ بھی محترمہ کو اچھے طریقے سے ذلیل کرنے کا تھا۔ یہ لیپ ٹاپ اس نے دبئی کی سب سے بڑی دکان سے بنوایا تھا، اور اس کا ایک ہی چارجر تھا۔ اس کی دوسری کوئی کاپی نہیں تھی۔ اس نے پاکستان میں اس کا چارجر ڈھونڈنے کی کوشش کی، مگر نہ مل سکا، اور ابھی اس میں اس کی اہم فائلز تھیں جس کو کل ہی اس نے اپنے آفس میں پریزنٹ کرنا تھا۔ اس کے لیے لیپ ٹاپ بہت ضروری تھا، مگر محترمہ نے پھر سے شرارت کر کے اس کے ساتھ پنگا لے لیا تھا۔ محترمہ نے پہلے اچھی طرح سے خود دیکھا، وہاں پر چارجر نہیں تھا، تو اس نے جلدی سے الماری کا پٹ کھول دیا۔ اس کو رہنے دو، میں نے آپ کی وجہ سے سب کچھ ٹھیک کیا ہے۔ تم نے میری وجہ سے نہیں، تم نے اپنی وجہ سے کیا ہے۔ جہاں جہاں وہ جا رہا تھا وہ بھی اس کے سامنے جا کر کھڑی ہو رہی تھی۔ کبھی وہ اسے ہاتھوں کی مدد سے روکتی اور کبھی نان سٹاپ شروع ہو جاتی۔ ماہی کمرے کے دروازے میں کھڑی تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اس کا موڈ اب کافی حد تک خوشگوار ہو گیا تھا، کیونکہ اس کے منگیتر نے اس سے اپنی ناراضگی دور کر دی تھی۔ لیکن یہ ایک جو نیا مسئلہ کھڑا ہو گیا تھا، اس کے بارے میں سوچ کر ہی اس کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ بالآخر محترم
ارحم کو چارجر کی تار نظر آ گئی جو بیڈ سے باہر نکلی ہوئی تھی۔ اس نے ایک گہری سانس خارج کی۔ اگلے ہی لمحے جھک کر اس نے چارجر اٹھا لیا۔ چلو میرے ساتھ۔ وہ اسے اپنے پیچھے آنے کی ہدایت کرنے لگا۔ آئی ایم سوری، میں آپ کو فالو نہیں کر سکتی ہوں۔ میں اپنے ماما بابا کے علاوہ کسی کی بات، اگر تم نہیں چاہتی کہ میں تمہیں زندہ زمین کے اندر دفن کروں تو جو کہہ رہا ہوں وہ کرو، ورنہ کل کو حویلی کے پچھلے قبرستان میں باقی رشتہ داروں کے ساتھ ساتھ تمہاری قبر بھی ہوگی۔ مرے میرے دشمن، ابھی تو میری شادی بھی نہیں ہوئی۔ جس طرح کی تمہاری حرکتیں ہیں تمہاری شادی ہو بھی نہیں سکتی۔ آپ کالی زبان کے مالک ہیں، آپ زیادہ باتیں نہ کیا کریں۔ ایک بار پھر سے اس نے گستاخی کر دی۔ ایک تو اپنی نان سٹاپ زبان کی وجہ سے وہ ہمیشہ ہی پھنس جاتی تھی۔ پہلے تو جذبات میں آ کر بول دیتی تھی، بعد میں پچھتاتی تھی کہ کیا تھا اگر خاموش رہ جاتی۔ زیادہ سے زیادہ کیا ہو جاتا، لیکن اپنی سیلف ریسپیکٹ کو ابھی تو وہ مجروح نہیں ہونے دے سکتی تھی۔ وہ اسے لے کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ ساری فائلز اس نے کمپلیٹ کی ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اسے وہی فائلز بنانے کے لیے کہہ رہا تھا۔ مجھے لیپ ٹاپ چلانا نہیں آتا۔ وہ صاف مکر گئی تو اس نے اسے پینسل کاپی پکڑا دی اور اس کے ساتھ 3-4 ویڈیوز چلا دی۔ اس میں سے امپورٹنٹ پوائنٹس نوٹ کرتی چلو۔ ایک ویڈیو کا دورانیہ تقریباً 3 گھنٹے کا تھا اور وہ ویڈیو بھی انگلش میں تھی۔ مزے کی بات یہ تھی کہ سب ٹائٹلز بھی نہیں تھے۔ انگلش تو ویسے بھی اسے نہیں آتی تھی، اس کے سر کے اوپر سے چھو کر گزر جاتی تھی۔ اگر سب ٹائٹل ہوتے تو وہ ٹرانسکرپشن کاپی کر کے جگاڑ لگا لیتی، لیکن یہاں پر تو سارے راستے ہی بند ہو چکے تھے۔ صرف ایک ہی راستہ بچا تھا اور وہ تھا محنت کا راستہ۔ کافی دیر تک وہ کان لگا کر سننے کی کوشش کرتی رہی۔ انگلش کا ایک لفظ اسے سمجھ آتا تھا، جبکہ باقی لفظ تو اسے کسی اور زبان کے معلوم ہوتے۔ اللہ کرے کہ ان انگریزوں کی انگلش لنگڑی ہو جائے۔ اس نے غصے سے لیپ ٹاپ پر لات ماری اور وہ زمین پر گر کر ٹوٹ گیا۔ ہائے اللہ، یہ کیا ہو گیا؟ اس نے فوراً سے اپنے لبوں پر ہاتھ رکھا، ہلکا سا جھک کر نیچے دیکھا۔ لیپ ٹاپ کی اسکرین سیاہ ہو چکی تھی۔ یہ انسان تو اب واقعی میں مجھے قتل کر ڈالے گا۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ جذبات میں آ کر اس نے ایک اور بڑا برا پنگا کر دیا تھا۔ اسے اپنی موت آنکھوں کے سامنے نظر آ رہی تھی۔ اس نے لیپ ٹاپ اٹھا کر بند کر کے بیڈ کے اوپر رکھ دیا اور اپنے دماغ پر زور ڈالنے لگی کہ کیا کرے، کچھ ایسا کر سکے جس سے وہ ان ساری چیزوں سے بچ جائے۔ کافی دیر سوچنے کے بعد اس کے دماغ میں ایک ایسا آئیڈیا آیا جس کے بعد اس کی زندگی کا سب سے بڑا موئے موئے ہونے والا تھا۔ مووی میں اس نے یہی دیکھا تھا کہ ایک لڑکی تھی، اس نے غلطی کر دی تھی اور پھر چھت پر جا کر اس نے دروازہ بند کر دیا اور اپنے گھر والوں کو ڈرانے لگی کہ اگر تم لوگوں نے مجھے کچھ کہا تو میں اپنے آپ کو کچھ کر دوں گی۔ وہ صرف ایک ڈرامہ تھا۔ اگر میں بھی ایسا کروں تو ہو سکتا ہے کہ میرے گھر والے مجھے معاف کر دیں۔ ہاں، یہ بہتر رہے گا۔ لیپ ٹاپ بیڈ کے اوپر پھینک کر وہ جلدی سے اپنے پاؤں میں جوتے ڈالتے ہوئے اوپر کی طرف بھاگی۔ ارحم جو کہ چھت سے ہی نیچے اتر رہا تھا، اس کو اوپر جاتا ہوا دیکھ کر حیران رہ گیا۔ کہاں پر جا رہی ہو اور میرا کام کہاں تک پہنچا؟ آپ کا کام میں نے مکمل کر دیا ہے، آپ ایک بار جا کر چیک کر لیں۔ اصل میں میری طبیعت تھوڑی سی خراب ہو رہی ہے، میں اوپر جا کر کھلی فضا میں سانس لینا چاہتی ہوں۔ اس نے مزید ارحم کو کچھ بھی کہنے کا موقع نہیں دیا اور چھت پر جا کر زور سے دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ شہریار کی فیملی بھی گھر پر نہیں تھی، وہ لوگ گاؤں گئے ہوئے تھے اور ابھی شہریار بھی گھر سے باہر تھا۔ گھر کو تالا لگا ہوا تھا، اسی وجہ سے وہ پرسکون ہو گئی، کیونکہ صرف ایک یہی راستہ تھا جس کے ذریعے وہ اس تک پہنچ سکتی تھی۔ ارحم جب کمرے میں گیا اور سامنے کا منظر دیکھا تو اس کا سر چکرانے لگا۔ بیڈ کی چادر آدھی زمین پر گری ہوئی تھی
اور سارے پیپرز زمین پر بکھرے ہوئے تھے۔ لیپ ٹاپ بند پڑا تھا۔ اس نے لیپ ٹاپ کھولا تو اس نے بے ساختہ غصے سے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ ارحم، خود پر تھوڑا سا کنٹرول کرو، یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ اس نے اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کی کوشش کی، لیکن جب اسے کل کی میٹنگ کا خیال آیا تو اس نے زور سے لیپ ٹاپ اٹھا کر زمین پر پھینک دیا۔ بیچاری کی حالت خراب ہو چکی تھی۔ اس عورت کو آج میرے ہاتھوں سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا، اس نے دانت کچکچاتے ہوئے کہا۔ تیزی سے اپنے کمرے سے باہر نکل گیا۔ سامنے سے آنے والی آمنہ بیگم سے ٹکراتے ٹکراتے بچا۔ کیا ہوا ہے؟ اتنے غصے میں کیوں ہو؟ آپ کی وہ لاڈلی میرے ہاتھوں ضائع ہو جائے گی۔ میں نے آپ کو کہا بھی تھا کہ اس کو سمجھائیں۔ اس کی حرکتیں دن بدن ناقابل برداشت ہوتی چلی جا رہی ہیں، لیکن آپ نے اسے ڈھیل دی ہوئی تھی۔ اس نے میرا لیپ ٹاپ تباہ و برباد کر دیا ہے۔ کل میری امپورٹنٹ میٹنگ تھی، اسی سے پہلے اس نے میرا چارجر چھپایا۔ اس کی شرارتیں کم ہونے کی بجائے بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ اتنا غصہ مت کرو، تھوڑا ٹھنڈے دماغ سے سوچو، اس کا کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا۔ اس کا صرف ایک ہی حل ہے کہ میں اس لڑکی کا دماغ ٹھکانے پر لگاؤں۔ شور کی آواز سن کر سب حویلی والے وہاں پر جمع ہو گئے۔ سکندر نے بڑی مشکل سے جمائی روکی۔ ابھی تھوڑی ہی دیر پہلے اماں جان نے اس کو اٹھایا تھا اور اس کو یاد دلایا تھا کہ آج تمہارا پیپر ہے، ورنہ سکندر صاحب تو یہ بھی بھول گئے تھے کہ وہ CSS کے پیپرز دے رہے ہیں۔ تیاری تو اس نے ماشاءاللہ ایسی کی تھی کہ اگر اس کے 2 نمبر بھی آ جاتے تو وہ شکرانے کے نفل پڑتا۔ اتنے سیریس ایگزام کو بھی اس نے نان سیریس طریقے سے لیا تھا۔ حالانکہ جب شروع میں اس نے کمپٹیٹیو ایگزام دینے کی بات کہی تھی تب وہ بہت زیادہ پرجوش تھا کہ میں آپ لوگوں کی طرح بزنس مین نہیں بنوں گا، میں تو ایک بہت بڑا آفیسر بنوں گا، میرے پاس اتھارٹی ہوگی، میرا ایک نام ہوگا۔ لیکن جب اس نے CSS کا سلیبس دیکھا تو اس نے خوف سے تھوک نگلا۔ اب اتنی بڑی بات کہہ دی تھی، پیپر تو دینے ہی تھے، فیل ہو جاتا تو کوئی نہ کوئی بہانہ کر دیتا۔ پیپرز کے دوران بھی اس کا رویہ دیکھ کر دادا جان نے کہہ دیا تھا کہ یہ میرا بچہ ہمیں ایک بار پھر سے بدنام کروانے والا ہے، کیونکہ دادا بھی کافی جذباتی طبیعت کے مالک تھے۔ ادھر ان کے پوتے نے CSS کے پیپرز دینا شروع کیے، ادھر انہوں نے اپنی پوری کالونی میں یہ بات مشہور کر دی کہ وہ اگلے کچھ مہینوں میں اسسٹنٹ کمشنر بن جائے گا۔ حالانکہ نہ تو ابھی اس کے پیپرز پورے ہوئے تھے، نہ ہی رزلٹ آیا تھا، نہ ہی انٹرویوز ہوئے تھے، نہ ہی ایلوکیشن ہوئی تھی۔ اسی سے پہلے ہی دادا جان کو اندھا یقین تھا۔ ارے میں نے کیا کر دیا؟ جس پر غصہ ہو رہے ہیں اسی پر ہی غصہ کریں، مجھے کیوں بیچ میں گھسیٹ رہی ہیں؟ وہ اماں کے پیچھے جا کر چھپ گیا۔ کیوں غصہ ہو رہے ہو بیٹا؟ دادا جان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا تو اس نے ساری بات انہیں بتا دی۔ یہ بات واقعی میں ناقابل برداشت تھی۔ کہاں پر ہے وہ؟ چھت پر گئی ہے اور اس نے اندر سے کنڈی بھی لگائی ہوئی ہے۔ ماہی پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ نیچے آئی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ کپڑے ڈالنے کے لیے اوپر گئی تھی تو دوسری طرف سے اس کی کزن پلس سہیلی نے اسے ساری بات سمجھا دی کہ کس طرح سے تم نے گھر والوں کو ایموشنل بلیک میل کرنا ہے۔ اماں جان وہ بہت زیادہ جذباتی ہو گئی ہے، اس کے جذبات کی ایسی کی تیسی، اس کو بولو ابھی اور اسی وقت نیچے آئے۔ تائی جان کے غصہ کرنے پر شمسہ بیگم نے ان کی طرف پریشان چہرے سے دیکھا۔ پلیز بھابی غصہ نہ کریں، مجھے تو ڈر لگ رہا ہے کہیں ایسا نہ ہو وہ خود کو کچھ کر ڈالے۔ ارحم کو تو پہلے ہی اس پر غصہ تھا، اب تو اس کا دماغ سائیں سائیں کرنے لگا۔ اس کو اپنے دماغ پر ہتھوڑے لگتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے، اس کا سر بھی درد کر رہا تھا۔ وہ چھت کے دروازے کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا اور زور زور سے دروازہ بجانے لگا۔ ابھی اور اسی وقت باہر آؤ، وہ غصہ کر رہا تھا۔ نہیں، میں نہیں آؤں گی، آپ کے ہاتھوں مرنے سے اچھا ہے کہ میں خود ہی خود کو کچھ کر دوں۔
وہ آرام سے وہاں پر بیٹھی کینو کھا رہی تھی جو کہ تھوڑی دیر پہلے ہی ماہی نے اسے دیے تھے، لیکن باہر موجود لوگوں کو وہ دکھ بھری آواز میں بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ چھت پر بھی کیمرے لگے ہوئے تھے۔ سکندر جب کیمرے کے سامنے جا کر بیٹھا اور اس نے سامنے کا منظر دیکھا، اس کے خون سیٹی کی صورت میں گھوم گئے تھے۔ اس نے چیخ چیخ کر سب حویلی والوں کو وہاں پر جمع کر دیا۔ دیکھیں کیسے ڈرامہ کر رہی ہے یہ، اس کو تو آج میرے ہاتھوں سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ اگر یہ ڈرامے باز ہے تو میں اس سے بھی زیادہ ڈرامے باز ہوں۔ شمسہ بیگم نیچے صحن میں جا کر کھڑی ہو گئیں۔ میری بچی، میری پیاری بچی، خدا کا واسطہ ہے ایسا مت کرو، اپنی ماں کو اتنا دکھ نہ پہنچاؤ۔ تمہاری ماں یہ تکلیف برداشت نہیں کر سکتی، تم تو میری جان ہو نا۔ انہوں نے جتنے بھی ڈائیلاگ پاکستانی ڈراموں میں سنے ہوئے تھے وہ سارے انہوں نے کہہ دیے۔ یہ سننے کے بعد اس نے ایک ادا سے دروازہ کھولا۔ اگلے ہی لمحے اس کی ماں اس کا بازو پکڑ کر اس کو گھسیٹتی ہوئی نیچے لے گئی۔ 2-3 مکے تو انہوں نے مذاق مذاق میں اس کی کمر پر مار دیے تھے۔ ذرا شرم حیا نہیں ہے اس کو، گھر والوں کو پریشان کر کے اوپر بیٹھی کینو کھا رہی تھی۔ کیا تم نے ان کو بتایا؟ اس نے حیرت سے ماہی کو دیکھ کر سوال کیا۔ ماہی نے معصومیت سے سکندر کی طرف اشارہ کر دیا۔ بھانڈا تو پھوٹ چکا تھا، اب اسے اپنے آپ کو اس کام کے نتائج کے لیے ذہنی طور پر تیار کرنا تھا۔ اس کی اماں اس کے کمر پر مزید 2-3 مکے مارنے ہی لگی تھی کہ دادا جان درمیان میں آ گئے۔ خبردار، جو تم نے میری پوتی کو کچھ کہا، اس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ ارحم کو بھی تو دیکھو، ہر وقت ہی بلا وجہ کا غصہ کرتا رہتا ہے۔ دادا جان، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں نے تو اس بار کچھ بھی نہیں کیا تھا، پھر بھی انہوں نے مجھے اتنی بڑی سزا دے دی، اور غلطی سے میرا پاؤں لیپ ٹاپ کا لگ گیا اور وہ ٹوٹ گیا تھا۔ میں بس اپنے آپ کو بچانا چاہتی تھی، اور اگر میں کینو کھا رہی تھی تو اس میں کون سی بڑی بات تھی؟ آپ ہی کھا لیں۔ اس نے اماں کو کہا تو اماں نے پھر سے جوتا اتار لیا۔ ارحم کے کان دکھنے لگے تھے۔ یہ گھر کم اور چڑیا گھر زیادہ تھا۔ ہر طرح کا تماشا ہر روز ہی یہاں پر ہوتا۔ ایک سے ایک ڈرامے باز یہاں پر موجود تھا۔ وہ تو سوچ رہا تھا کہ جا کر میڈیا انڈسٹری سے بھی یہ بات کر لے کہ اگر آپ کو کسی بھی قسم کے رول کے لیے کوئی کردار چاہیے ہو تو آپ ہمارے گھر سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ یہاں پر آپ کو ڈرامے باز بہو کے ساتھ ساتھ ایک پھپھے کٹنی ساس مفت میں مل جائے گی، اور اس کے علاوہ ایک دادا جان بھی مل جائیں گے جن کا کوئی دین ایمان ہی نہیں ہے۔ امریکہ کی طرح جس کے ساتھ بھی ان کا مفاد ہو وہ اسی کے ساتھ ہی ہو جاتے ہیں۔ پہلے تو وہ بیٹھے اپنی پوتی کی برائیاں کر رہے تھے اور ابھی فوراً سے اس کی سائڈ پر ہو گئے تھے۔ ارحم سمجھ نہیں پایا تھا کہ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے۔ دادا جان نے محترمہ کو بچا لیا، ورنہ محترمہ کے ساتھ جو ہوتا وہ سب حویلی والے دیکھتے۔ یہ سارا ڈرامہ ختم ہونے کے بعد وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اب آرام سے بیڈ پر لیٹی ٹی وی دیکھنے میں مصروف تھی۔ سامنے ہی کورین ڈرامہ چل رہا تھا۔ جلدی سے تیار ہو جاؤ، ٹائم ہونے والا ہے، تھوڑی ہی دیر میں ہم حویلی سے نکل جائیں گے۔ تو پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ اس میں پاگل ہونے والی کون سی بات ہے؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو تمہاری گردن ان کے ہاتھوں میں تھی، بڑی مشکل سے تم بچی ہو، اگر پھر پکڑی گئی تو؟ مجھے ڈر نہیں لگتا، اور ویسے بھی دادا جان میرے ساتھ ہیں۔ اس نے کینو سے انصاف کرتے ہوئے لاپرواہی سے جواب دیا۔ تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا، اور ہاں سن لو، اس بار میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ تو ٹھیک ہے اماں، تم جاؤ، مجھے بھی تمہاری کوئی خاص ضرورت نہیں۔ وہ یہ کہہ کر باہر نکلنے ہی لگی تھی کہ پلٹ گئی۔ لیکن پلیز ایک کام کر لینا، اگر کوئی میرے بارے میں پوچھے تو کہہ دینا کہ وہ رو رہی تھی اور روتے روتے سو گئی۔ بس یہاں پر کوئی سیٹ اپ ایسا کر لو کہ لگے کہ میں سو رہی ہوں، بلکہ میں خود ہی کر لیتی ہوں۔ اس نے رضائی کو رول کیا اور بیڈ پر ورٹیکل شیپ میں رکھ دیا۔ اگر کوئی باہر سے آتا تو اسے یہی نظر آتا کہ سامنے
کوئی شخص سو رہا ہے۔ حالانکہ وہ شخص نہیں تھا، وہ تو اس کی چال تھی۔ اسپورٹس کلب میں وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ بہت زیادہ انجوائے کر رہی تھی۔ ایک تو وہاں پر ہینڈسم آدمی بھی بہت زیادہ تھے، جس کی وجہ سے وہ اور بھی زیادہ ایکسائٹڈ ہو گئی۔ وہ کوئی ٹھرکی عورت نہیں تھی اور نہ ہی لڑکوں کو اپنے پیچھے لگاتی تھی۔ وہ بس حسن کی تعریف کرتی اور حسن کو سراہتی تھی۔ اگر کوئی نظروں کو پسند آ جاتا تو بس اسے ایک بار دیکھتی، لیکن اس کا ایک بار دیکھنا سامنے والے آدمی کے دل پر چھریاں چلانے کے مترادف ہوتا۔ اور ببلو، جلدی سے سائڈ پر ہو، بیچ میں آ کر کیوں کھڑے ہو گئے ہو؟ سامنے ہی کھڑے موٹے آدمی کو دیکھ کر اس نے ناگواری سے کہا۔ ارحم، جو کہ وہاں پر اپنے دوست کے ساتھ باسکٹ بال کھیلنے آیا تھا، جانی پہچانی آوازیں سن کر اس نے بے ساختہ اپنی نگاہیں اٹھائیں۔ وہ محترمہ تھوڑے ہی فاصلے پر کھڑی جینز شرٹ میں ملبوس تھی۔ سر پر پی کیپ پہنے وہ تو کسی اور ملک کی باسی معلوم ہو رہی تھی۔ ارحم نے غور سے اس کو دیکھا، دوبارہ سے دیکھا۔ یہ وہی تھی جس کو تھوڑی ہی دیر پہلے دادا جان نے سپورٹ کیا تھا، اور اب وہ یہاں پر کھڑی اسپورٹس کھیل رہی تھی۔ یہ موٹا کس نے کہا؟ وہ پلٹا، لیکن سامنے کھڑی خوبصورت حسینہ کو دیکھ کر اس کے باقی کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے۔ اگر اتنی خوبصورت لڑکی اسے گونگلو کہہ کر پکارتی تب بھی اسے کوئی مسئلہ نہ ہوتا۔ وہ اپنے پورے دانتوں کی نمائش کرنے لگا۔ ارحم نے جب اپنے دوست کو اپنی کزن کے ساتھ فلرٹ کرتے دیکھا تو وہ فوراً ہی اس کے سر پر جا کھڑا ہوا۔ ارحم کو دیکھ کر وہ پلٹ گئی تھی، مگر تب تک پانی سر کے اوپر سے گزر چکا تھا۔ وہ اس کا بازو پکڑ کر اس کو گھسیٹتا ہوا باہر لے کر آیا۔ تم سے زیادہ بدتمیز لڑکی میں نے اپنی ساری زندگی میں نہیں دیکھی۔ تمہیں تو ذرا بھی شرم حیا نہیں؟ ارے لڑکیاں تو اتنی اچھی ہوتی ہیں، تم نہ جانے کس پر چلی گئی ہو۔ تم نے تو ہمارے خاندان کی سب عورتوں کو ہی بدنام کر دیا ہے۔ تمہیں تو لوگوں سے متعارف کرواتے ہوئے بھی مجھے شرم آتی ہے۔ آج بھی تم نے مجھے میرے دوستوں کے سامنے شرمندہ کر دیا۔ کیا تم میں ذرا بھی شرم و حیا نہیں ہے؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی تو دادا جان نے تمہیں اتنا زیادہ سمجھایا تھا۔ تمہاری اماں تمہارے سامنے باقاعدہ ہاتھ جوڑ کر تمہاری منتیں کرتی ہیں، لیکن تم میں غیرت ہو تو کوئی بات بنے۔ لڑکیاں تو تم جیسی بالکل بھی نہیں ہوتی۔ تم تو لڑکیوں کے نام پر ایک دھبا ہو۔ تم تو عورت کہلانے کے بھی قابل نہیں۔ اس کے منہ میں جو بھی آ رہا تھا وہ بولے چلا جا رہا تھا، اور اس کی ساری باتیں حالانکہ دل پر کسی خنجر کی طرح لگ رہی تھی۔ اس نے کچھ کہنا چاہا مگر ارحم نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ گھر جا کر اس نے کسی کو بھی نہیں بتایا تھا، بلکہ اس کو بھی دیکھے بغیر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اگلے دن حالانکہ گھر سے باہر نکلنے پر بھی پابندی لگ گئی۔ وہ جو ڈر رہی تھی یہ سب گھر والوں کو پتہ چل جائے گا، ارحم کے منہ بند رکھنے پر حیران رہ گئی۔ انہوں نے بتایا کیوں نہیں؟ کیونکہ وہ بھی تھک چکے ہیں، ماہی نے بیزاریت سے جواب دیا۔ اب تو باز آ جاؤ، تم کوئی چھوٹی بچی نہیں ہو جو اس طرح کی حرکتیں کرتی ہو، اور جس کے ساتھ تم جاتی ہو وہ مجھے ایک آنکھ بھی نہیں بھاتا۔ کل تک تو تم اس کی تعریفیں کر رہی تھی، تمہیں تو شہریار میں کوئی برائی نظر نہیں آتی تھی، ابھی وہ کیوں تمہیں برا لگنے لگا؟ کیونکہ میں نے اس کی آنکھوں میں کچھ عجیب دیکھا ہے۔ فضول باتیں نہ کیا کرو، وہ بہت اچھا ہے اور میرا بیسٹ فرینڈ ہے۔ لڑکا لڑکی کبھی بھی دوست نہیں ہو سکتے۔ مجھے وہ انسان کافی مشکوک لگتا ہے، اور اس کی فیملی مجھے اس کی فیملی نہیں لگتی، کیونکہ ہر بار مختلف لوگ اس کے گھر آتے ہیں، عجیب لڑکیاں ہوتی ہیں اور عجیب مرد اور عورتیں۔ مجھے سب بہت برا لگتا ہے۔ کل بھی میں چھت پر کھڑی تھی تو میں اس کے صحن میں ہی دیکھ رہی تھی، نہ جانے کون لوگ تھے جو اس کے گھر میں داخل ہوئے۔ بعد میں نے اسی سے پوچھا تو اس نے مجھے بتایا کہ وہ اس کے تایا جان تھے۔ تمہیں یاد ہوگا کہ کچھ دن پہلے اس نے ہمیں بتایا تھا کہ اس کے ابا اکیلے بیٹے تھے۔ مجھے نہیں پتا کہ تم کیا کہہ رہی ہو، اور مجھے ان باتوں میں کوئی خاص انٹرسٹ بھی نہیں ہے۔
اس نے ناک سے مکھی اڑائی کیونکہ شہریار کے بارے میں وہ کچھ بھی غلط نہیں سن سکتی تھی۔ اگلے چند دن تو یوں ہی خاموشی میں ہی گزر گئے۔ اس دوران اس نے ارحم سے معافی مانگنے کی کوشش کی، مگر ارحم اس کی بات سننے کے لیے بھی تیار نہیں تھا۔ ایک بار اس نے ارحم کو راستے میں ہی روک لیا۔ اب یہ سب کچھ تم نے کس سے سیکھا ہے؟ کوئی تو ڈھنگ کا کام سیکھ لو، اس طرح سے کسی کا راستہ نہیں روکتے۔ مجھے آپ سے معافی مانگنی تھی۔ مجھ سے معافی مانگنے سے اچھا ہے خود کو سدھار لو، کیونکہ تم جیسی لڑکیوں کے ساتھ گزارا نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ میرے ساتھ گزارا کریں؟ یہ سن کر اس نے مضبوطی سے اپنے لب بھینچ لیے۔ وہ اس لڑکی کو ہر طرح سے سمجھا کر دیکھ چکا تھا، مگر یہ لڑکی سمجھنے کو تیار ہی نہیں تھی، اور ادھر دادا جان کچھ اور ہی سوچ رہے تھے، جس کے بارے میں تو اس کی کوئی بھی اچھی رائے نہیں تھی، کیونکہ وہ ایسی عورت کو اپنی زندگی میں شامل کر کے اپنی زندگی جہنم نہیں بنانا چاہتا تھا۔ اسے اپنی زندگی میں صرف سکون چاہیے تھا۔ اگر معافی مانگ لی ہے تو تم یہاں سے جا سکتی ہو، میرا راستہ چھوڑو، مجھے ایک امپورٹنٹ کام ہے۔ مجھے آپ سے ایک سوال کرنا تھا، آپ نے گھر والوں کو میرے بارے میں کیوں نہیں بتایا؟ کیونکہ میں جانتا تھا اس کا فائدہ نہیں ہے۔ تھوڑی دیر پہلے تک تمہاری ماں نے تمہیں اتنا سمجھایا تھا کہ اگر تمہاری جگہ پر 10 لوگ بھی وہ بات سنتے تو وہ سب ہی سمجھ جاتے، لیکن تمہاری اس موٹی عقل میں کوئی بھی بات نہیں سمائی۔ میں تمہاری اماں کو پریشان دیکھ کر پریشان ہو گیا تھا۔ اگر انہیں بتا دیتا تو وہ مزید ٹینشن لیتی۔ میں تمہاری وجہ سے ان کی طبیعت خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ آپ خود کو سمجھتے کیا ہیں؟ ایک اچھا بیٹا۔ یہ کہہ کر وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ کیا میں اچھی بیٹی نہیں ہوں؟ میں نے آخر ایسا کون سا غلط کام کر دیا ہے؟ اس نے اپنے سینے پر انگلی رکھ کر اپنے آپ سے سوال کیا۔ اچھی بیٹیاں تو وہ ہوتی ہیں جو اپنے ماں باپ کی عزت کا خیال رکھتی ہیں، لیکن بچپن سے لے کر اب تک اس نے اپنی اماں کو ہمیشہ شرمندہ ہی کیا تھا۔ چھوٹی تھی تو شرارتی تھی، تب بات سمجھ میں آتی تھی، لیکن اب اس عمر میں آ کر اسے یہ حرکتیں زیب نہیں دیتی تھی۔ وہ 19 سال کی ہو چکی تھی، اب اسے سنبھل جانا چاہیے تھا، اپنے اندر موڈیسٹی لانی چاہیے تھی اور اپنے آپ کو سنبھالنا چاہیے تھا۔ مگر وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اور بھی بگڑتی چلی جا رہی تھی، اور یہی بات ارحم کو تنگ بھی کرتی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ میچور ہو جائے، لیکن محترمہ ہر روز ہی دماغ میں کوئی نہ کوئی شرارت لے کر ہی جاگتی تھی۔ ابھی بھی اس کی چھٹیاں ہو رہی تھیں، جس کی وجہ سے اس کی پڑھائی کا حرج ہو رہا تھا۔ پڑھائی سے تو اسے کوئی خاص مطلب نہیں تھا، وہ اپنی دوستوں سے مل نہیں پا رہی تھی۔ موبائل بھی اماں نے اپنی تحویل میں لیا ہوا تھا۔ گھر میں بھی وہ بہت زیادہ بور ہو جاتی تھی، کیونکہ ماہی صاحبہ تو بے وفائی کر کے کالج چلی جاتی۔ وہاں سے وہ اپنے منگیتر کے ساتھ اکثر کھانا کھانے کے لیے بھی جاتی تھی، مگر اس کے بارے میں کسی کو بھی معلوم نہیں تھا۔ اپنی سہیلی کے معاملے میں وہ بھی کافی زیادہ اچھی تھی اور اصولوں والی تھی۔ خود اگر وہ پھنس بھی جاتی تو ماہی پر حرف نہیں آنے دیتی تھی۔ ہاں، سکندر کو تو وہ جی بھر کر رگڑے دیتی تھی۔ صبح سے حویلی میں شور اٹھا ہوا تھا کہ ببلی کے بیٹے کی شادی ہے، آج رات مہندی ہے، سب لوگوں نے مہندی پر چلنا ہے۔ حویلی کے بچوں کو بھی تیار ہونے کی تاکید کی گئی تھی۔ جب اسے اس بارے میں پتہ چلا تو وہ بھی بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہو گئی۔ یار ماہی، ہم وہاں پر جا کر ڈانس کریں گے۔ پاگل مت بنو، گھر والے ڈانٹیں گے۔ یار وہاں پر لڑکیوں کا سسٹم الگ سے ہوگا، بوڑھی عورتیں تو ساری ہال میں بیٹھی ہوئی ہوں گی، ہم حویلی کے پچھلے حصے میں جا کر وہاں پر انجوائے کریں گے۔ تم نے دیکھا نہیں تھا، ببلی خالہ کے چھوٹے بیٹی کی شادی پر بھی تو یہی سب کچھ ہوا تھا، لیکن تب میں ڈانس نہیں کر پائی، تب میں اس خڑوس سے ڈرتی تھی۔ تم ابھی بھی ان سے ڈرتی ہو، ان سے ڈرتی ہے میری جوتی۔ ابھی کچھ دن پہلے ہونے والی گفتگو کے بعد اس کا موڈ خراب تھا، اس بار بھی
اس نے اس کی باتوں پر سوچنے کی بجائے خود کو وکٹم ثابت کر دیا اور اس کو جلاد سمجھنے لگی۔ یہی اس کی سب سے بڑی غلطی تھی کہ وہ غور و فکر کیے بغیر ہی الزام دے دیتی۔ وہ لوگ حویلی کے پچھلے حصے میں ناچ رہے تھے۔ جیسا اس نے کہا تھا سب کچھ ویسا ہی ہو رہا تھا۔ حیرت انگیز طور پر شہریار بھی اس شادی میں شریک تھا۔ نوجوانوں نے حویلی کے پچھلے حصے میں اپنی الگ سے محفل جمائی ہوئی تھی۔ وہاں پر صرف لڑکیاں نہیں تھیں بلکہ لڑکے بھی تھے۔ وہ حویلی کے ہی لوگ تھے سوائے شہریار کے، اور شہریار اس وجہ سے تھا کیونکہ وہ ببلی خالہ کے چھوٹے بیٹے کا دوست تھا، اور ان کی حویلی کا ماحول بھی کوئی شریفوں والا نہیں تھا، بلکہ وہ لوگ کافی حد تک بے شرم تھے۔ اسی وجہ سے تو انہیں کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ لڑکے لڑکیاں اکٹھے ایک ساتھ محفل جمائے ہوئے تھے۔ وہاں پر حویلی کا کوئی بھی بڑا موجود نہیں تھا۔ ارحم جو کہ ماہی اور حالہ کو کافی دیر سے تلاش کر رہا تھا، مگر وہ دونوں بے وقوف اسے کہیں بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ یہ کہاں پر چلی گئیں؟ کہیں گھر واپس تو نہیں چلی گئیں؟ اس نے جب دادی جان سے پوچھا تو انہوں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں، وہ بھی تھوڑی دیر پہلے یہیں پہ تھی۔ مجھے کہہ رہی تھی کہ وہ دوسری لڑکیوں کے ساتھ انجوائے کرنے کے لیے جا رہی ہیں۔ یہ بات ارحم نے ابھی نوٹ کی تھی کہ ہال میں صرف بڑی عورتیں ہی موجود تھیں، بچے نہ جانے کہاں پر چلے گئے تھے۔ عبدالہادی سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ سب لوگ حویلی کے پچھلے حصے میں موجود ہیں۔ وہاں پر گیا، سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے تن بدن پر آگ لگ گئی۔ اس کی بہن اور اس کی ہونے والی بیوی سب لوگوں کے سامنے ناچ رہی تھی۔ ان کا جسم تیز چلنے والے گانے پر جھوم رہا تھا، لبوں پر مسکراہٹیں تھی، دوپٹے کا کوئی ہوش نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر وہ 1 منٹ کی دیری کیے بغیر ان کے سر پر پہنچا۔ پہلے اس نے مضبوطی سے ماہی کا ہاتھ پکڑا اور حالہ کو اپنے پیچھے چلنے کا اشارہ کیا۔ وہاں پر یکدم ہی گہرا سکوت پھیل گیا۔ ارحم کے غصے سے سب لوگ ہی واقف تھے، اور ابھی اس کو یہاں پر دیکھ کر ان سب کو سانپ سونگھ گیا تھا۔ کسی میں بھی اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ ان سے سوال کر سکتا۔ حالہ نے اپنی نگاہیں جھکا لی تھی۔ وہ انہیں سائڈ پر لے کر گیا۔ ماہی تو فوراً ہی وہاں سے رفو چکر ہو گئی، لیکن حالہ اس کی گرفت میں تھی۔ خود تو تم ہو ہی ایسی، اوپر سے میری بہن کو بگاڑ رہی ہو۔ میں نے تمہیں کیا سمجھایا تھا؟ تمہیں آخر میری سمجھائی ہوئی باتیں سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ وہ اتنی زور سے چلایا کہ وہ جی جان سے لرز اٹھی۔ وہ اس وقت اس کی گرفت میں ایک چھوٹی سی نازک گڑیا معلوم ہو رہی تھی، جو کہ خوف سے لرز رہی تھی، مگر سامنے کھڑے اس جلاد کو تو جیسے کوئی پرواہ ہی نہیں تھی۔ وہ بہت صبر کر چکا تھا، بہت برداشت کر چکا تھا، لیکن اب اس کے صبر اور برداشت کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا۔ اب حالہ کو ہر حال میں اس کا یہ رویہ برداشت کرنا تھا۔ پہلے میں نے سوچا تھا کہ تمہیں پیار سے سمجھاؤں گا، لیکن اب تم پیار سے سمجھائے جانے کے قابل ہی نہیں ہو۔ اب میں تمہیں اپنے طریقے سے سمجھاؤں گا۔ جب تک میں تمہیں تیر کی طرح سیدھا نہیں کر لیتا، تب تک میں بھی چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ آپ کو مجھ پر کوئی حق نہیں ہے۔ ہاں، اب تک تو مجھے تم پر کوئی حق نہیں تھا، لیکن کل جب ہم دونوں کا نکاح ہوگا تو تم میری بیوی بن جاؤ گی، اور میں تم پر پورا حق رکھوں گا۔ یہ کہہ کر وہ ہلکا سا اس کے قریب ہوا، اور پھر اس کے گالوں کو اپنی انگلیوں کی پوروں سے چھوتا ہوا اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو ہال سے باہر لے گیا۔ حویلی میں جا کر اس نے دم لیا۔ اپنے کمرے میں جاؤ، کسی بھی قسم کا تماشا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کر لو، کیونکہ کل میں یہ بہانہ نہیں سنوں گا۔ میں آپ سے شادی نہیں کروں گی۔ تم سے کسی نے پوچھا نہیں ہے۔ میں زہر کھا لوں گی، مگر آپ سے نکاح نہیں کروں گی۔ یہ زیادہ بہتر آپشن ہے کہ تم اس دنیا سے ہی رخصت ہو جاؤ، میری زندگی بھی سکون میں آ جائے گی۔ آپ مجھ سے اتنی نفرت کرتے ہیں تو پھر کیوں مجھ سے نکاح کر کے میری زندگی برباد کر رہے ہیں؟
اگر آپ کو لگتا ہے کہ میری آپ کی زندگی میں ہونے سے سکون ختم ہو جائے گا تو کیوں مجھے اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتے ہیں تاکہ تمہیں سبق سکھا سکوں۔ وہ اسے یہ تو نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ اسے پسند کرتا ہے، ورنہ محترمہ تو سر پر چل کر ناچنے لگتی۔ وہ تو پہلے ہی کنٹرول میں نہیں آ رہی تھی، یہ سن کر تو بے قابو ہو جاتی۔ اسی وجہ سے وہ اسے سخت الفاظ میں جواب دے رہا تھا۔ وہ پاؤں پٹکتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اسے لگا تھا کہ وہ صرف دھمکیاں دے رہا ہے، لیکن رات کے وقت جب سب لوگ جمع ہوئے تو دادا جان نے بھی اس فیصلے پر حامی بھر لی۔ وہ بھی یہی چاہتے تھے، اسی وجہ سے تو وہ اس دن اپنی پوتی کے ساتھ میٹھے بن گئے تھے تاکہ اسے اپنے جال میں پھنسا کر اپنے پوتے سے شادی کے لیے راضی کر سکیں۔ لیکن پوتا چونکہ پہلے ہی راضی ہو گیا تھا اور جلد از جلد نکاح چاہتا تھا تو انہیں کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ شمسا بیگم بھی اس بات پر متفق تھی۔ صرف ایک عورت کا مسئلہ تھا اور وہ تھی حالہ صاحبہ، جو شادی کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھی۔ یہ میرے ساتھ زیادتی ہے، میری مرضی کے بغیر وہ مجھے ایسے انسان کے ساتھ رخصت نہیں کر سکتے جس کا نام سن کر ہی میرا دماغ غصے سے گھومنے لگتا ہے۔ میں اس کو دیکھتی ہوں تو میرا خون کھولنے لگتا ہے۔ میں اس سے کیسے نکاح کر لوں؟ میں اپنی پوری زندگی داؤ پر نہیں لگا سکتی۔ وہ ماہی کے سامنے کھڑی زور و شور سے بولے چلی جا رہی تھی۔ تم میری پیاری دوست ہو نا، تم نے ہر بار میرا ساتھ دیا ہے، تم اس بار بھی میرا ساتھ دو۔ میں گھر سے بھاگ جاؤں گی، میں ماموں کے گھر چلی جاؤں گی اور ان کو بولوں گی کہ میں یہ شادی نہیں کر سکتی۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ کیوں اپنی ماں کو اور اپنے بابا کو ہر جگہ پر بدنام کروانا چاہتی ہو؟ میں کسی کو بھی رسوا نہیں کر رہی، میں بس اپنے حق کے لیے آواز اٹھا رہی ہوں۔ میں اس انسان سے شادی نہیں کروں گی، میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ کس کے ساتھ جاؤ گی تم؟ وہ بھی رات کے اس پہر؟ کیا تم شہر کے حالات سے واقف نہیں ہو؟ میں شہریار کو کال کروں گی، وہ مجھے لے جائے گا، اس نے پرجوش انداز میں کہا۔ وہ نمبر ڈائل کرنے ہی لگی تھی کہ ماہی نے اس کے ہاتھ سے موبائل چھین لیا۔ یہ میرا موبائل ہے، اسے میرے حوالے کرو۔ ماہی، صرف آج میری مدد کر دو، میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ دوبارہ کبھی بھی تمہیں تنگ نہیں کروں گی، صرف آج دوستی کا حق ادا کر دو۔ یہ کہہ کر اس نے ماہی کے ہاتھ پکڑ کر پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا۔ اس نے اپنا ماتھا ماہی کے ہاتھوں کے اوپر ٹکایا ہوا تھا، اس کے آنسو ماہی کے ہاتھوں پر گر رہے تھے۔ وہ حالہ کو اس حالت میں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ بچپن سے ہی وہ دونوں ساتھ ایک دوسرے کے دکھ سکھ کے ساتھی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس طرح سے یوں اس کے بھائی کو نکاح کا اعلان نہیں کرنا چاہیے تھا، حالہ کو تھوڑا سا موقع دینا چاہیے تھا، لیکن حالہ کو بھی تو سمجھنا چاہیے تھا۔ اور بالآخر اس نے اپنی دوست کی بات ماننے کا فیصلہ کیا۔ ٹھیک ہے، میں شہریار کو کال کرتی ہوں، تم اس کے ساتھ چلی جاؤ۔ وہ بہت ہی سوچ سمجھ کر یہ قدم اٹھا رہی تھی۔ شہریار کو کال کر کے بتایا گیا تو وہ بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہو گیا۔ یار، میں قسم سے اس طرح کے ایڈونچرز کرنا چاہتا تھا، تم لوگوں نے آج میری خواہش پوری کر دی ہے۔ تم بے فکر ہو جاؤ، بلکہ حویلی کے پچھلے حصے میں آ جاؤ، میں دروازے کے قریب ہی کھڑا تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے جلدی سے کال کاٹ دی۔ دیکھا، یہ کتنا مخلص انسان ہے، یہ میرا پکا دوست ہے، اسے تو بس میری ایک کال کا انتظار ہوتا ہے، یہ میرے لیے بھاگا چلا آتا ہے۔ ماہی نے بے ساختہ نفی میں سر ہلایا اور سوچ کر رہ گئی کہ جب تک انسان کو ٹھوکر نہیں لگتی تب تک انسان سنبھل نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ، اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا، مجھے امید ہے کہ تمہارا یہ فیصلہ تمہارے حق میں بہتر ہوگا، ماہی نے سرسری سے لہجے میں کہا اور اس کو رخصت کر دیا۔ لیکن جانے سے پہلے وہ زور سے اس کے گلے لگی اور پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ تم میری بیسٹ فرینڈ ہو اور تمہارا یہ احسان میں کبھی بھی نہیں بھولوں گی۔ تم مجھے کہاں پر لے کر جا رہے ہو؟ ابھی تو میں نے تمہیں اپنے ماموں کے گھر کا راستہ ہی نہیں بتایا، پہلے وہ تو سن لو۔
شہریار فل سپیڈ میں گاڑی چلا رہا تھا۔ وہ اس کی سپیڈ دیکھ کر ہلکا سا ہنستے ہوئے بولی۔ اسے لگتا تھا کہ شہریار کو بھولنے کی عادت ہے، مگر وہ حرکتیں جان بوجھ کر کرتا تھا تاکہ اسے اپنی طرف متوجہ کر سکے۔ ارے پہلے کسی اچھی سی جگہ پر جا کر کھانا کھائیں گے، مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے، شہریار نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ پھر اس کے بعد تمہیں تمہارے ماموں کے گھر چھوڑ دوں گا، اتنی کیا جلدی ہے تمہیں؟ ریسٹورنٹ جانے کی بجائے وہ ایک بہت ہی عجیب جگہ پر جا کر رکا تھا اور اسے باہر اترنے کا اشارہ کرنے لگا۔ یہ ہم کہاں پر آ گئے ہیں اور یہ کون سی جگہ ہے؟ وہ علاقہ آبادی سے کافی ہٹ کر تھا، ایک بہت بڑی حویلی تھی۔ تم باہر نکلو، میں تمہیں بتاتا ہوں۔ قسم سے یہاں کا کھانا بہت اچھا ہے، یہ اس علاقے کا سب سے بڑا ہوٹل ہے، مگر مجھے یہ ہوٹل تو نہیں لگ رہا۔ اس حویلی میں سے سجی سوری لڑکیاں نکل رہی تھیں جنہوں نے عجیب و غریب قسم کے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ یہ دیکھ کر اس نے خوف سے تھوک نکلا۔ اسے شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا۔ وہ اس بار بھی شہریار پر اندھا یقین کر بیٹھی تھی اور ابھی کے حالات دیکھ کر اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ اس نے اپنی زندگی میں کتنی بڑی خطا کر دی ہے۔ وہ کوئی چھوٹی بچی نہیں تھی کہ اس طرح کے ماحول کو دیکھ کر سمجھ نہ پاتی کہ اسے کس جگہ پر لایا گیا ہے۔ وہ وہاں سے بھاگنے لگی کہ شہریار نے اس کی بازو پکڑ کر اسے اپنی جانب کھینچا۔ پہلے میں نے سوچا تھا کہ تم سے فائدہ اٹھاؤں گا، لیکن پھر میں نے کہا اس سے زیادہ فائدے مند یہ ہے کہ پوری دنیا تم سے فائدہ اٹھائے۔ دیکھو میں کتنا اچھا ہوں نا؟ یہ کہہ کر وہ خباثت بھرے انداز میں ہنسنے لگا۔ پلیز چھوڑو مجھے یہاں سے جانے دو۔ ارے ایسے کیسے جانے دوں؟ وہ جانتا تھا کہ جب بھی کوئی عورت اس حویلی کی دہلیز میں قدم رکھتی ہے تو پھر اس کے بعد اس کی واپسی ناممکن ہو جاتی ہے، اور وہ اس حویلی کے دروازے سے صرف چند قدم کے فاصلے پر تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اندر داخل ہوتی، کسی نے شہریار کو اس کے بیک کالر سے پکڑ کر پیچھے کی طرف کھینچا۔ وہ بھی لڑکھڑا کر زمین پر گر پڑی۔ اس بڑی سی حویلی کے سامنے تماشا شروع ہو گیا تھا۔ وہاں جتنی بھی لڑکیاں تھیں وہ کھڑکیوں میں آ کر کھڑی ہو گئیں اور دو جوان اور خوبرو مردوں کو ایک عورت کے لیے لڑتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ ایک کہہ رہی تھی کہ اس کا عاشق ہوگا اور دوسرا اس کا بھائی ہوگا۔ سب کچھ اس حویلی کے باہر ہو رہا تھا۔ ارحم نے حالہ کو اپنی گاڑی میں جا کر بیٹھنے کے لیے کہا۔ وہ بھاگ کر ارحم کی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اس کی سانسیں پھولی ہوئی تھیں۔ تھوڑی ہی دیر میں شہریار کی حالت بگاڑنے کے بعد اس نے اس حویلی کی مالکن کو اچھے خاصے پیسے دیے، کیونکہ یہ سب کچھ اس کی حویلی کے سامنے ہوا تھا۔ پھر وہ اپنی عورت کو لے کر اپنی حویلی آ گیا۔ ماہی نے یہ سب کچھ اپنے بھائی کو پہلے ہی بتا دیا تھا، کیونکہ وہ شہریار کی فطرت بھانپ چکی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی بے وقوفی کی وجہ سے اس کی دوست کی زندگی برباد ہو۔ رات کے وقت جب وہ پھر سے اپنے کمرے میں داخل ہوئی تو ماہی دوسری طرف کروٹ بدل کر لیٹی ہوئی تھی۔ تمہارا بہت شکریہ ماہی، اس نے صرف اتنا ہی کہا اور خود بھی لیٹ گئی، مگر پھر پوری رات جاگتی رہی۔ اگلے دن اس کا ارحم کے ساتھ نکاح ہو گیا۔ شادی کی رات بھی ارحم نے اسے گزرے ہوئے واقعے کے حوالے سے کچھ بھی نہیں کہا، جبکہ اس نے ارحم سے معافیاں مانگی تھی اور ارحم نے سادہ سے انداز میں کہا تھا، میں تمہیں معاف کر چکا ہوں۔ اس کے بعد وہ اس کا خیال رکھنے لگا۔ اس رشتے کو سمجھنے کے لیے اس نے محترمہ کو وقت بھی دیا۔ وہ اب اسے خاموشی کی مار مار رہا تھا۔ جب بھی وہ اس کا خیال رکھتا، اس کی ضروریات بن مانگے پوری کر دیتا، تو اسے شدت سے اپنی غلطیوں کا احساس ہونے لگتا۔ ایک دن وہ باقاعدہ طور پر ارحم کے قدموں میں گر گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ خدا کا واسطہ ہے، اب بس کر دے، میں آپ کا یہ رویہ مزید برداشت نہیں کر سکتی۔ میں جانتی ہوں کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی اور میں شرمندہ بھی ہوں۔ آپ پلیز مجھ پر غصہ کریں، مجھے برا بھلا کہیں،
اپنے دل کی بڑھاس نکالیں، آپ کی یہ خاموشی مجھے مار ڈالے گی۔ تم پاکیزہ ہی ہو اور تمہیں تمہارے رب نے پاکیزہ رکھا ہے۔ تم برائی میں گرنے سے بچ گئی ہو، اس کے لیے پھر آپ کا جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے۔ مجھے اپنی غلطیوں کا احساس ہوا ہے۔ مجھے تم پر بلا وجہ غصہ نہیں کرنا چاہیے تھا، بلکہ تمہیں پہلے ہی پیار سے سمجھانا چاہیے تھا، لیکن خیر جو ہوا سو ہوا۔ میں ماضی کے بارے میں کوئی بھی بات نہیں کرنا چاہتا، اور میں تم سے اس لیے دور نہیں ہو رہا کہ مجھے تمہاری ذات میں دلچسپی نہیں ہے یا مجھے تم سے گھن محسوس ہوتی ہے۔ میں تم سے اس وجہ سے دور ہوں تاکہ تم اس رشتے کو سمجھو اور خود کو ذہنی طور پر تیار کرو۔ میں اس رشتے کو سمجھ چکی ہوں اور میں اس رشتے کو نبھانے کے لیے بھی تیار ہوں۔ اس نے اپنے ہاتھوں کی پشت سے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے پرجوش انداز میں کہا، لیکن جب ارحم کی آنکھوں کا رنگ بدلا تو وہ فوراً ہی بھیگی بلی بن کر بیٹھ گئی۔ لیکن اب تو تیر کمان سے نکل چکا تھا اور اس نے بھی کوئی احتجاج نہ کیا، بلکہ اپنے آپ کو ارحم کے حوالے کر دیا۔ اس دن اسے پتہ چلا کہ وہ واقعی میں ایک جینٹل مین ہے۔ دراصل وہ رات حالانکہ زندگی کا ایسا راستہ تھا جس کے بارے میں اگر کسی کو بھنک بھی پڑ جاتی تو وہ اس کے وجود پر تھوکنا بھی پسند نہ کرتا، لیکن ارحم نے کبھی بھی اسے تانا نہیں دیا اور نہ ہی یہ بات حویلی کے کسی شخص کو بتائی۔ اس نے اپنی عورت کا پردہ رکھا تھا کیونکہ اس میں اس کی عورت کی اور اس کی عزت شامل تھی، اور یہی چیز تھی جس نے حالہ کے دل پر گہرا اثر ڈالا تھا اور اس کے دل سے ہر طرح کی نفرت ختم ہو گئی تھی۔ وہ آج بھی ماہی کی شکر گزار تھی جس نے اسے بچا لیا تھا، ورنہ نہ جانے وہ کن حالات میں ہوتی۔ شہریار جیل کی سلاخوں کے پیچھے موجود تھا۔ اس کی اپنی کوئی فیملی نہیں تھی۔ وہ اس ایریا میں اس وجہ سے آیا تھا تاکہ لڑکیوں کو اپنے قابو میں پھنسا کر انہیں بیچ سکے۔ حالہ معصوم سی تھی، وہ بھی اس کا شکار بننے والی تھی، مگر پھر آخر میں سب خراب ہو گیا اور حالہ کی زندگی بچ گئی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔